اچھا جی، آج ہم جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دو چیلنجز آتے ہیں۔ ایک چیلنج یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے بات کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا تو جملوں کا انتخاب غلط کرتے ہیں، یا جب ہمیں رزلٹ نہیں ملتا تو دو بیہیویئرز، ایک ہوتا ہے سائلنس کا بیہیویئر، ایک ہوتا ہے وائلنس کا بیہیویئر۔ سائلنس کا بیہیویئر کیا ہے کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جب چپ رہتے ہیں تو جو ہم یہ بات کہتے ہیں نا، ایک چپ اور 100 سکھ، وہ کچھ عرصے کے بعد ملٹی پلائڈ پرابلمز کے ساتھ بات آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس بات کو اگر ہم نہیں کریں گے تو وہاں سکھ آئے گا، اور کس بات کو کریں گے تو وہاں پہ دکھ آئے گا۔ تو اس چیز کا جو فیصلہ کرنا نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اچھے طریقے سے بات کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو بیہیویئر ہمارا ہے وہ وائلنس کا ہے۔ وائلنس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنا ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، مس بیہیویئر پہ آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے ایک ہیلدی کمیونیکیشن کریں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈس کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ۔ تو پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ کیا ہے، جو ہمیں چاہیے ہے، ہمیں ٹارگٹ ایک سیٹ کرنا ہوگا۔ اور ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں کمپیشن ہو، خیر خواہی ہو۔ جب بھی ہم کسی انسان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں تو وہ ہم دونوں کے درمیان ان اے وے جیسے ایک ہیلدی وائبس جس کو کہتے ہیں نا، وہ اسٹیبلش ہو رہی ہوں۔ کیونکہ اکثر اوقات جب ہماری مرضی کی بات ہو رہی ہو تب تو ہم خوش ہیں، تب تو ہم سن رہے ہیں، لیکن جب ہماری مزاج اور مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں بہت بڑا چیلنج آتا ہے۔ چاہے آپ دیکھیں آپ کے پاس سارے حقائق ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیل ہو رہے ہیں، آپ کسی ایک انسان کو اپنی بات جو ہے نا سمجھا نہیں پا رہے۔ اصل پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ اصل مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہی کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ ایک انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کے بارے میں انڈرسٹینڈ اپنے آپ کو کرتا ہے، اس کے لیے پھر بہت سے کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا، تو اس فطرت میں نا اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی رکھی ہے کہ ہم کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا، وہ ماں کے ساتھ کتنا ایکسپریسو ہو کے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ماں کو اس کی نان وربل کمیونیکیشن بھی بہت جلدی نظر آ جاتی ہے۔ ایون جو ارد گرد کے فیملی ممبرز ہیں وہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر پرابلم ہماری کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں صحیح طریقہ نہیں پتا ہوتا تو ہم کروڈ لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بھی آپ غلط طریقے سے کسی سے گفتگو کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے آپ سے اندر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کریں جب آپ طائف سے واپس آ رہے ہیں، کتنا مشکل سفر اور کتنا اذیت ناک مرحلہ، اور اس ٹائم پہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسپانس دیا؟ ان کو نہیں پتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم فوراً دوسرے کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں۔ یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ مثلاً کوئی پیرنٹ ہے اور ساتھ بچہ ہے، بچے نے کوئی بات بول دی تو والد یا والدہ فوراً کہتے ہیں اس نے پھر جھوٹ بولا، اور اتنا بلنٹلی ہم بچے کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں یہ بات۔ تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کسی کو بھی اس طرح جھوٹا نہ بنائیں، اس نے یہ جان کے کیا تھا، ہماری بات ہوئی تھی اس پہ، میں کہتی ہوں بالکل ہوئی ہوگی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دیر از لیک آف کمیونیکیشن۔ ہو سکتا ہے کہ اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہی بچہ جو بات کر رہا ہے وہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپ اس طرح لیبل نہ کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے سٹیج پہ، پہلے مرحلے پہ ہم نے اپنی اس ایبلٹی کو امپروو کرنا ہے۔ میں نے ہیومن رہنا ہے، میں نے انسان بن کے رہنا ہے۔ ہم نے ایسی کمیونیکیشن سیکھنی ہے ہم اپنی بات بھی سن سکیں، اپنے اندر کے حالات کو بھی جان سکیں، اور جو دوسرا انسان بول رہا ہے اس کی بات بھی سن سکیں۔ ہمارے ہیبیچول آٹومیٹک رسپانسز نہ آئیں،
ہم کانشیس رسپانس دینے کی عادت ڈالیں. اور جب بھی ہم بات کریں تو اس میں کلیئرٹی بھی ہو, اس میں آنیسٹی بھی ہو. اس کے لیے پھر ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا, ہمیں بہت سے بیہیویئرز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے پرانے جو اولڈ پیٹرنز ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. ہم نے جو پرسیپشن بنائی ہوئی کسی کے بارے میں اور اپنے بارے میں, مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی, کئی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی. اسی طرح سے فلاں شخص ہے ہی ایسا, ان کے بارے میں بھی بہت سے پرسیپشنز کو چینج کرنا پڑے گا. تو جب ہم اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں, زیادہ آبزرونٹ ہو جاتے ہیں, ججمنٹل نہیں ہوتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو کمپیشن فیل ہوتی ہے. کل ہی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا, اس میں کیا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے سڑک پہ اور ایک گاڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزرتی ہے اور پورا کیچڑ اس کے کپڑوں پہ آ جاتا ہے. بہت اس کو غصہ آتا ہے. آگے سے وہ گاڑی واپس آتی ہے اور اس شخص کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی اس کو کچھ سنانے والا ہے. اس سے پہلے کہ کچھ بولے, شیشہ نیچے ہوتا ہے, ڈرائیور جو ہے خاتون ہے اور وہ بہت پریشانی میں کہتی ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ جو سواری ہے وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور مجھے ہاسپٹل نہیں مل رہا. میرا خیال تھا اس سڑک پہ ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل کدھر ہے. اس شخص کے ایکسپریشن فوراً چینج ہوتے ہیں اور وہ ان کو ہاسپٹل کی طرف ڈائریکٹ کر دیتا ہے. وہ گاڑی چلی جاتی ہے اور وہ شخص کھڑا ہو کے نا سوچ رہا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے میں کیا کرنے والا تھا اور آگے سے کیا سچویشن نکلی. بالکل, کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. پیراڈائم شفٹ. ڈاکٹر کامل, پھر اس کو تھوڑا سا ہمیں ایک دو کویسچن سے پوچھیں کہ آپ مسلسل 2 دن سے لیٹ آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا کنسرن شو کریں. ہم فوراً کسی کے بارے میں کوئی بھی بات بول دیتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا جب ہم کنسرن سے بات کرتے ہیں تو پھر دوسرا انسان جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس پروسیس کو پورا سیکھنا ہے اور آپ کے پاس ٹیگ لائن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ میرے اندر کمپیشن آ جائے, وہ خیر خواہی کا جذبہ آ جائے جو ایمپتھی سے بھی اوپر ہوتا ہے. تو دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تو زیادہ سوچ ہی ہماری نیگیٹو ہے. مطلب اسپیشلی ہم خواتین کو تو واسطہ پڑتا ہے ان لاز کا, کبھی آپ ایز اے ساس, کبھی ایز اے بہو, مطلب سارا ٹائم ہم ان رشتوں میں نیگیٹو ہی لے رہے ہوتے ہیں. کبھی بہت کم لوگ ہیں جو پازیٹیو سوچیں اور پھر ہمدردی کریں اور اسٹیک کریں. بیسیکلی تو یہ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں نا, اولڈ پیٹرنز ہیں کہ بس ساس ہے تو ساس ہے, بہو ہے تو بس بہو ہے, اور انہی پیٹرنز پہ ہمارا مائنڈ چلتا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ کانشیس ایفرٹ ہے کہ اس کے ساتھ ایمپتھی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ دوسرے انسان کے سچویشن میں جا کر تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہ انسان کیسا فیل کرتا ہے. اور کمپیشن ہوتی ہے وہ خیر خواہی جس میں آپ کہتے ہیں کہ اب میں اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو سکتا ہوں یا اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. مزید ایک سٹیپ آگے. جیسے سمپتھی یہ ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں ہائی بیچارہ. ایمپتھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں مجھے واقعی تمہاری پین کا احساس ہو رہا ہے کہ تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن کمپیشن یہ ہوتی ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کو کوئی ایز مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایمپتھیٹک نہیں تھے, کمپیشنیٹ تھے. تو یہ اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہوتا ہے. سو دس از این آن گوئنگ ریمائنڈر جس میں ہم نے اپنی اٹینشن کو اس جگہ پہ فوکس رکھنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. میرے پاس ایک مدر ہیں جو مجھ سے کوچنگ لے رہی ہیں, تو ان کو اپنے بچوں کو یا ریلیٹیوز کو ہینڈل کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ہر سچویشن میں صرف یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس ہفتے میں بہت سے مسئلوں سے نکل آئی کیونکہ ہر سچویشن میں اپنے آپ سے یہی سوال پوچھتی تھی کہ ٹاسک ایٹ ہینڈ امپورٹنٹ ہے یا ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے. تو اندر سے آواز آتی تھی ریلیشن شپ. اور شی سیڈ کہ آئی ریئلائز کہ میں بہت سی جگہوں پہ ٹاسک کو امپورٹنس دے رہی تھی, اس وجہ سے میرے رشتے خراب ہو رہے تھے. کہ بچے اگر جمپ کر رہے ہیں تو کہا کہ بستر خراب ہو جائے گا, گند پڑ جائے گا. کوئی بلا رہا ہے تو میں کہتی ہوں پہلے کچن سمیٹ لوں پھر بات سنوں گی. سی او ایک نکلتا ہے اپنی فیکٹری کا راؤنڈ لگاتا ہے, بس دیکھتا ہے 4-5 امپلائی کھڑے ہوئے ہیں, نو اسموکنگ کا جہاں بورڈ لگا ہوا ہے, وہاں اسموکنگ کر رہے ہیں. یہ وہاں سے گزرتا ہے, ان سے چٹ چیٹ کرتا ہے بہت اچھا, اور واپس جاتا ہے, اسکارس خریدتا ہے, واپس آ کے ان کو دیتا ہے الگ کسی وہ موقع پر, اور ان کو کہتا ہے کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ اس کو انجوائے کریں لیکن اس جگہ پہ نہ. مطلب اس دن اس وقت ان کو کچھ نہیں وہ کہتا.
ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک انسان تھا جو کہ رات کے وقت اپنے گھٹنوں پہ اور اس پہ ہاتھوں پہ نیچے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا سڑک کے اوپر لیمپ لائٹ میں. تو ایک پولیس مین وہاں سے گزرا, اس نے اسے پوچھا کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی گاڑی کی چابیاں وہاں پہ ڈھونڈ رہا ہوں. اور اس کو ایسے لگا کہ جیسے کوئی نشے میں ہے یہ شخص. تو اس نے پوچھا کہ تم نے کیا یہاں گرائی تھی؟ اس نے کہا نہیں, یہاں نہیں میں نے گرائی تھی. تو اس نے کہا میں نے تو وہاں پہ گلی میں گرائی تھی. تو اس نے کہا کہ پھر تم یہاں پہ کیسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہاں لائٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جہاں لائٹ ہے, جتنی مرضی لائٹ ہو, لیکن یہاں پہ چابیاں موجود ہی نہیں ہیں تو تمہیں ملیں گی کیسے؟ تو اسی طرح سے کمیونیکیشن سکلز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیشن شپس میں ان جگہوں پہ فوکس کر دیتے ہیں جہاں چابیاں ہیں ہی نہیں. ان ایریاز کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں ریلیشن شپس میں, ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ایک دھکا لگاتے ہیں یا فورس لگاتے ہیں جہاں سے کمیونیکیشن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اور جہاں سے ٹھیک ہونا ہے ان ایریاز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بالکل فل فلنگ ریلیشن شپ ہمارے ہوں, جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر سکیں, ایک دوسرے کو اچھی طرح سے موٹیویٹ کر سکیں اور ہمارے ریلیشن شپس گرو کریں. تو اس کا چھوٹا سا پروسیس ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم سیکھیں گے. 4 ایریاز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, یعنی ایسی کمیونیکیشن جس میں وائلنس نہ ہو اور آپ اچھی طرح سے ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کر دیں. اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اریٹیٹ ہونے سے بچاتے ہیں, ججمنٹل ہونے سے بچاتے ہیں, اریٹیٹڈ ہونے سے بچاتے ہیں, آرام سے ریلیکس ہو کر ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی نیگیٹو فیکٹرز ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو سب جگہوں سے بچا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس کے جو 4 کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں. جب آپ نے کسی سے کمیونیکیٹ کچھ کرنا ہے تو اپنی آبزرویشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. دوسرا فیلنگس کا اظہار کرنا ہے. تیسرا اپنی نیڈ بتانی ہے. اور چوتھا جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں اس کی ریکویسٹ کرنی ہے. اور ٹارگٹ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہت اچھی ہو جائے, دوسرا انسان جو ہے وہ بھی خوشی محسوس کرے اس پورے ریلیشن شپ کے اندر. سب سے پہلے ہم نے اپنے اینڈ پہ یہ کام کرنا ہے, پھر ہم نے اس طرح کمیونیکیشن کرنی ہے کہ دوسرا انسان بھی انہی 4 باتوں پہ آ جائے. اس طرح سے الائنمنٹ کرنی ہے کہ دونوں انسان جو ہیں وہ اس طرح کنیکٹڈ ہوں کہ وہ آبزرو کر سکیں, فیل کر سکیں, اپنی نیڈز بتا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کام چاہ رہے ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے. کیونکہ بات یہ کہ ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ جیسے وائی فائی کا کنیکشن بروکن ہوتا ہے, آواز نہیں آ رہی, ٹیڑھی آ رہی ہے, آدھی بات سنی پھر بیچ میں ڈراپ ہو گیا کنیکشن. ہمارا طریقہ کمیونیکیشن کا یہ چل رہا ہوتا ہے, فلو آف کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوتا. انٹرسٹنگلی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیں, خود ان باتوں کو پریکٹس کرنا شروع کریں, تو ایسے طریقے موجود ہیں کہ ایسے طریقے سے آپ دوسرے انسان سے بات کریں گے کہ اس کو بھی یہ 4 فیکٹر سکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر سم ٹائم ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کرنا ہے اس بات کو اور کنسرن پوچھنا ہے, لیکن وہ کوئی ایسے ڈس ریسپیکٹ والی بات کرتا ہے کہ ہماری وہ ساری اندر کی لائن ٹوٹ جاتی ہے. لیکن دیکھیں آبزرویشن یہیں پہ تو فائدہ دے گی. آبزرویشن اگر آپ کو بتا رہی ہے کہ دوسرا انسان غصے میں ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے, اس وقت آپ نے پھر وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے, اپنے جملوں کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر دینا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو ہائی سٹیک سچویشن ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس بات کو ان 1 گو نہیں ختم کیا جا سکتا یا اس کا فیصلہ کیا جا سکتا, کم از کم آپ کو 8-10 سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں. دیکھیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام ان سے کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کسی سے, چاہے بچہ ہے, شوہر ہے, ملازم ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, بہن بھائی ہیں, میکا سسرال. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میرا کیا دل چاہ رہا ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے, ہمیں کلیئرٹی سے بتانا پڑتا ہے. کئی دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں سمجھ آتی, یہ تو آبویس بات ہے. میں کہتی ہوں نہیں, آپ کے لیے آبویس ہے, دوسرے انسان کے لیے آبویس نہیں ہے. ایون اگر آپ بچے کو جا کر کہتے ہیں کمرہ صاف کرو, گندا ترین کمرہ ہوگا وہ آرام سے دیکھ کے کہے گا یہ تو صاف ہے. اب میں جب بہت ڈیپلی سوچوں تو یاد آتا ہے کہ امی کتنا ڈانٹتی تھی جب میں کالج لائف میں تھی کہ کمرہ صاف کرو, کمرہ صاف کرو. لیکن اب جب میں جنرلی دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے نہیں, میں گندا نہیں کرتی تھی. تو اس کے لیے وہ ہم نے اب یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ جو 4 کام کرنے والے ہیں ان کو کئی دفعہ اگر آپ کی کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو آپ کہے بغیر بھی کر لیتے ہیں. آپ کو کسی کو بتانا بھی نہیں پڑتا, آپ نے صرف آبزرو کیا, آپ نے فیل کیا, آپ نے اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور آپ نے طریقہ سیکھ لیا کہ اب میں نے اپنی اس ریکویسٹ کو جو بھی میں چاہتی ہوں کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. کئی دفعہ آپ اپنی سیلف مینجمنٹ کے تھرو ہی وہ کام کر لیتے ہیں اور دوسرے تک اس بات کو جانا ہی نہیں پڑتا.
سو اصل جو اس کے لیے کام جو کرنا ہوگا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ گراؤنڈڈ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ ہونا پڑے گا. ہم کیونکہ اندر سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم خود ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے مجھے کیا چاہیے. آپ دیکھیں اگر کوئی آپ بہت پریشان ہیں کسی ریلیشن شپ میں، آپ سے وہ ریلیشن شپ مینیج نہیں ہو رہا اور آپ کو بہت دکھ ہے اس میں، یہ کام نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں صحیح طرح ہو رہی، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. میں پتہ نہیں کیوں اریٹیٹڈ ہو جاتی ہوں. میں نے ہر دفعہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میں نے اس شخص سے بات کرتے ہوئے نہیں کچھ کہنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی سچویشن میں بٹھائے اور آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اصل مسئلہ کیا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو. یہ اس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر کے سسٹم کی کلیئرٹی لانی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس ویک میں تو صرف ابھی ہم یہاں تک ہی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اور دیکھیں گے نا. تو پھر اس میں بیسیکلی ٹورڈز دا اینڈ آف دس یہ جو سیریز ہے جو میں آپ کو کروا رہی ہوں، تو ہم اپنے آپ سے اندر سے کنیکٹ ہوں گے اور پھر ہم لوگوں سے بات چیت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپلائی کریں گے. ڈاکٹر کمل، اندر کی کلیئرٹی سے کیا؟ میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دیتی ہوں کہ جب میں نے لائف سٹائل میڈیسن کا میں پڑھ رہی تھی اور میں ڈگری کر رہی تھی، تو ہماری جو مینٹور ہیں، ٹیچر ہیں، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جب آپ اپنے لائف سٹائل کو صحیح مینیج کریں گے اور کھانا پینا اس طرح شروع کریں گے جیسے کرنا چاہیے، زندگی ویسے گزاریں گے جو آپ کو ہیلدی لائف سٹائل دے، تو آپ اپنی باڈی کے ساتھ اتنے ویل کنیکٹڈ ہوں گے، آپ کی باڈی آپ سے بولے گی، آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی، آپ کو اندر سے فیلنگ آئے گی میری باڈی مجھ سے بات کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اس بات پہ جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا، لیکن اب بہت سارے پروسیسز سے گزر کے واقعی ایسا ہوتا ہے. میں نے کچھ اور ایک ایکٹیویٹی اپنی ہیلدی لائف سٹائل میں ایڈ کی جو بہت عرصے سے میں چاہ رہی تھی لیکن میں نے نہیں کی تھی. مجھے اس کے بعد پتہ کیا خیال آیا؟ مجھے ایسے خیال آیا کہ میں نے نا اپنے اسٹمک کو ایز اے وہ لیا ہوا تھا جیسے ٹریش کین پڑا ہوا ہے، ہر چیز میں اس میں ڈالتی جا رہی تھی. مجھے لٹرلی یہ فیلنگ آئی کہ میرا اسٹمک مجھے اس وقت یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ تم یہ کرتی تھی میرے ساتھ. اور اس کے بعد مجھے ایک سکون کی سی فیلنگ آئی کہ میں نے یہ کھایا. آپ کی باڈی آپ کو خود بتاتی ہے کہ یہ نہ کھانا، کوئی چیز ہو نا بنی ہوئی بڑی مزے کی. پہلے کیا تھا، جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے کسی نے انسسٹ کیا کھا لو. اب آپ کی باڈی آپ کو بتاتی ہے، آپ کو اندر سے فیلنگ آتی ہے، یہ فیلنگ سی آپ کو بتاتی ہے کہ یو آر ویری ویل کنیکٹڈ ٹو یور اون سیلف. جیسے کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا میرا اس وقت اسٹرانگ کنیکشن اللہ سے بنا ہوا ہے. یہ ایک اندر کی کیفیت ہوتی ہے آپ کی. تو یہ وہ والی بات ہے کہ کمیونیکیشن کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ اندر سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے یہ چیز مجھے کیوں ہرٹ کر رہی ہے، یہ مجھے کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہی ہے، پھر آپ اس کا سلوشن نکال سکیں گے اور اپنی کمیونیکیشن کو ٹھیک کر سکیں گے. کبھی کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں نیگیٹو فیلنگ اس لیے دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. آپ گمان تو برا نہ کریں لیکن اپنی کنورسیشن میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں کیئرفل ہو جائیں، محتاط ہو جائیں. وہاں پہ یہ بھی تو ہمیں میسج ملتا ہے نا. تو ابھی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس ویک میں جب بھی آپ کمیونیکیشن کے، بھی تو آپ نے کوئی چیز ایسی سیکھی نہیں ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں کہ ان ایریاز پہ کام کرنا ہے. ابھی آپ نے صرف نا اپنے آپ سے کنیکٹ ہونا ہے. یعنی جب بھی کوئی کنورسیشن ہو، کمیونیکیشن ہو، تو باہر سوال اٹھانے کی بجائے اندر سوال اٹھائیں کہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے. مثلاً کہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے، میں یہ کیوں نہیں کر پا رہی. اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا، پھر اسی طرح اگر میں بات کر رہی ہوں اور میری ٹون ٹھیک نہیں ہے یا میں ایک دم فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں، غصے میں ہو جاتی ہوں کہ کیوں. اب دیکھیں بہت سی سچویشنز میں جیسے آپ ہمارے جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنے بچے کا بھلائی چاہتے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کا بھلائی چاہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی بچے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ عزت بھی کرتے ہیں اور بھلائی کے سینس میں بات کرتے ہیں، لیکن پھر خرابیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پھر اپنے آپ سے بار بار سوال اٹھانے کہ کیا ایلیمنٹ، کیا بات جو ہے مجھ سے مس ہو رہی ہے، کہاں پر میں اپنے آپ کے ساتھ کمپیشنیٹ نہیں ہوں، اپنے آپ کے ساتھ کمپیشنیٹ ہوں. بہت سے لوگوں کی کوچنگ کرتے ہوئے میں نے ایک کام جو کروایا اس سے ان کو فرق پڑا ہے. ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو برا نہیں کہنا. جو لوگ باہر کمیونیکیشن میں بہت ڈیفیکلٹ
سچویشن میں چلے جاتے ہیں وہ اکثر اوقات اپنے آپ کو بہت برا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو برا نہیں کہنا, اپنے آپ کے ساتھ جینٹل ہو جانا ہے کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی, میں انسان ہوں, میں ہر کام کو پرفیکٹلی نہیں کر سکتی, مجھے اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے, اللہ کی توفیق سے ہی بہت سے کام ہم کر پاتے ہیں. تو سیلف کمپیشن پہ بھی پڑھیں کچھ اور اس کو پریکٹس کریں.